حضرت حنزلہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت حنزلہ وہی ہیں جن کی مشہور حدیث کا مفہوم آتا ہے روایت کا کہ وہ بازار میں کہتے ہوئے جا رہے تھے نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ میں جب اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور وہ مجھے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ دیکھ رہا ہوں، اور میں وہاں سے اٹھ کر آتا ہوں میں دنیا میں انوالو ہو جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے مجھ میں نفاق آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسا تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر وہ دونوں اللہ کے رسول کی محفل میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے کہا تھا اگر تمہاری وہی کیفیت جو یہاں بیٹھ کر ہوتی ہے، کہاں بیٹھ کر؟ یعنی اللہ کے رسول کی صحبت ایز ویل ایز ہمارے لیے قرآن کی محفل، ہم بھی یہاں بیٹھ کر بڑی نیکیوں کے ارادے کر کے جاتے ہیں، گھر جا کر سب جہاں ہو جاتا ہے، جہاں کوئی ذرا سا اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ٹیڑھی نظروں سے بات کرتا ہے، ٹیڑھے منہ سے بات کرتا ہے، وہیں جا کر ہماری نیکیوں کے ارادے بھی ایسے ہی فزل آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس حدیث کو سمجھیں، یہ صرف حضرت حنزلہ اور حضرت ابو بکر کے لیے نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کہا اگر تمہاری کیفیت وہی ہو جائے حنزلہ جو تمہاری میری محفل میں اللہ کے ذکر کی محفل میں ہوتی ہے، تو فرشتے تم سے آ کر راستوں میں مصافحہ کر حق کرے تم کو فرشتے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہی کیفیت رہے۔ یہ اتنے ایمان والے حضرت حنزلہ تھے اور ان کو اپنے بارے میں نے پاک کر رکھا۔ حضرت حنزلہ کا انتقال کیسے ہوا؟ شہید ہوئے تھے اور جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ احد کا واقعہ ہے، احد سے ایک رات پہلے کی جو رات تھی، بدر سے ایک رات پہلے کی رات تھی، میرا خیال ہے احد یا بدر میں سے کوئی ایک ہے، اگر مجھے صحیح یاد نہیں اس وقت آ رہا، بٹ اینی ون آف دیز، ایک رات پہلے ان کا نکاح ہوا۔ تو اللہ کے رسول سے اجازت لے کر گئے تھے کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ وقت گزار کر آ جاؤں۔ آپ سوچیں ایک رات پہلے نکاح ہوا ہے اور اگلے دن جنگ ہے۔ ہم بیٹوں کو تو بھول ہی جائیں، سب بیٹوں کی مائیں اپنے دل پر آ کر کے بتائیں، ہم بھیجتے اگر دنیا ہے جانے کے لیے تم کہاں جا رہے ہو، ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے۔ ہم امیجن نہیں کر سکتے ان صحابہ کے ایمان کا لیول ایٹ آل، اس ماحول میں رہ کر بھی منافق رہ گئے۔ تو آپ سوچیں محرومی کا عالم، ماحول نہیں ڈیپینڈنٹ ہوتا صرف، so many other things counts۔ حضرت حنزلہ اب اللہ کے رسول سے اجازت لے کر جاتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، اور پھر یہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں، ان کو صبح جلدی واپس آنا تھا۔ تو یہ فجر کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر گئے تھے اور ظہر کی نماز کے بعد پلان تھا کہ یہ جنگ کا معاملہ شروع ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، اور جلدی میں غسل لیے بغیر آ کر میدان میں مسلمانوں کے ساتھ فوج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ غسل لینے کا موقع نہیں ملتا، غسل جنابت، اور اسی میں ان کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے جنگ کے میدان میں۔ ایک رات کا دلہا ہماری زبان میں، اسی میں ان کو شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی شام میں صحابہ سے پوچھتے ہیں حنزلہ کو کیا ہوا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کیا ہوا تھا یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے حنزلہ کو آسمان اور زمین کے درمیان میں دیکھا اور فرشتے ان کو غسل دیتے۔ آپ سوچیں یہ ایمانی کیفیات تھیں ان صحابہ کی، اور ان کے درمیان میں منافقین تھے، تو ماحول تو بہترین تھا۔ اور حضرت حنزلہ کی جو زوجہ تھی وہ کون تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ بیوی ان کی عبداللہ بن ابی کی بیٹی، نہایت مومنہ خاتون۔ عبداللہ بن ابی کے دو بچے، ایک تو یہ بیٹی جو حنزلہ کی نکاح میں تھی، اور دوسرے عبداللہ جو عبداللہ ابن ابی تھے، نہایت نیک انسان، نہایت نیک انسان۔ سوچیں عبداللہ ابن ابی کی بیٹی تھی رئیس المنافقین، جو کہ سب سے بڑا منافق مدینہ کا کہلاتا تھا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مغفرت پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، محروم رہا تھا، اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، آپ کی آواز اپنے کانوں سے سنتا تھا، آپ کے صحابہ کے ماحول کے درمیان میں رہتا تھا، اور اس کو ایمان کی وہ طاقت نصیب ہوئی۔ تو صرف ماحول صرف نہیں ریکوائرڈ ہوتا، بہت کچھ اور ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اکثر پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ماحول اتنا خراب ہے کہ ہمارے بچے ہدایت پہ نہیں آ پا رہے۔ ماحول امپیکٹ کرتا ہے، بٹ دس از ناٹ جسٹ انوائرمنٹ جو ہدایت کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ انسان کی اندرونی کیفیت، انسان کا دل، اس کی انکلینیشن،
اس کی ولنگنس، اس کی چاہت، وہ کتنا ہدایت کو چاہتا ہے. دس از دا موسٹ امپاورنگ فیکٹر اف وی وانٹ ٹو گیٹ دا گائیڈنس. میرے دل کی چاہت. اللہ نہیں دیکھتا میں کس ماحول میں ہوں، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے آس پاس کیا ماحول ہے، اللہ نہیں دیکھتا میں کس ملک میں ہوں، اللہ انسان کے دل کی چاہت دیکھتا ہے. کس انسان کے دل میں ایمان لانے کی تمنا ہے. یہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ رکھا ہے. جو اس کو سمجھ جائے گا وہ اپنی اولاد کے دل پر کام کرنے کی کوشش کرے.